پرندوں کی رحمت بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ سرسبز پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے گاؤں گلپور میں سلیم بخش نام کا ایک نہایت غریب آدمی رہتا تھا۔ سلیم بخش کے دن بڑے کٹھن گزر رہے تھے۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر کی منڈی میں بیچتا اور اسی معمولی کمائی سے اپنے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا، مگر غربت کا بوجھ، بیماریوں کا سایہ اور زمانے کی سختیاں اس پر اس طرح حاوی ہو چکی تھیں کہ زندگی مسلسل اذیت بن گئی تھی۔ نہ اس کے پاس تعلیم تھی، نہ کوئی خاص ہنر جو اسے بہتر روزگار دلا سکتا۔ گاؤں کے لوگ بھی اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کبھی اس کی بیوی بیمار پڑ جاتی، کبھی بچے بھوک سے بلبلانے لگتے، اور کبھی خود سلیم بخش دن رات کی مشقت کے بعد نڈھال ہو کر بستر سے لگ جاتا۔ اکثر شام کے وقت وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے کچے مکان کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا، نظریں خلا میں جمائے خیالوں میں گم۔ زندگی کی تلخ حقیقتیں اور ناکامیاں اس کے دل کو اندر ہی اندر کھا رہی تھیں۔ کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا، کاش میری زندگی بھی ان بادلوں کی طرح آزاد ہوتی جو بغیر کسی فکر کے آتے جاتے ہیں۔ کبھی اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ مایوسی کا لمحہ۔ ایک دن وہ ایک بڑے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ چہرے پر تھکن، آنکھوں میں مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ اتنے میں پرندوں کا ایک جھنڈ آسمان سے اترا اور قریب ہی زمین پر دانا چگنے لگا۔ ان کی معصوم چہچہاہٹ گویا اس کے زخمی دل پر مرہم رکھ رہی تھی، مگر اندر کی بے بسی اور غصہ غالب آ گیا۔ سلیم بخش نے جھنجھلا کر پتھر اٹھایا اور زور سے آواز نکال کر پرندوں کو آڑا دیا۔ وہ بڑبڑانے لگا، یہ پرندے بھی میری غربت کا مذاق اڑانے آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی بھوک اور مجبوری اور زیادہ یاد آتی ہے۔ ٹوٹا ہوا حوصلہ۔ وقت گزرتا گیا۔ غربت اور محرومی کی زنجیریں اس کے قدم اور مضبوطی سے جکڑتی گئیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ اس قدر دل شکستہ ہو گیا کہ اس نے سوچ لیا، اب زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر دے گا۔ ایک دن خاموشی سے گھر سے نکلا اور گاؤں کے کنارے واقع ایک پرانے کنویں کی طرف چل پڑا۔ دل میں خیال آیا، اگر میں اس اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دوں تو سب تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ تقدیر کا موڑ۔ مگر تقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کنویں کے کنارے پہنچا، وہاں ایک اجنبی فقیر درویش بیٹھا نظر آیا۔ سفید داڑھی، نورانی چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ درویش نے مسکرا کر کہا، اے تھکے ہوئے مسافر، یہ کیا ارادہ ہے تیرا؟ کیا واللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت کو یوں ضائع کرنے آیا ہے؟ سلیم بخش کے قدم وہیں رک گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولا، بابا، میری زندگی دکھوں اور بھوک سے بھری ہوئی ہے۔ میں دن رات محنت کرتا ہوں، مگر میرے بچوں کے نصیب میں روٹی کا ایک نوالہ بھی نہیں۔ جب ہر طرف ناکامی ہو تو انسان کب تک جیتا رہے؟ صبر کا سبق۔ درویش نے نرمی سے کہا، بیٹا یاد رکھو، زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اپنی جان خود لینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مصیبتیں ایمان کا امتحان ہوتی ہیں۔ سلیم بخش ہچکچاتے ہوئے بولا، بابا، دل مانتا ہے، اب سچ کہتے ہیں، مگر یہ غربت اور ذلت مجھے توڑ دیتی ہے۔ میرا اچھا وقت کب آئے گا؟ درویش مسکرایا، اچھا وقت آنے سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، مگر اس سے پہلے تمہیں اپنی ایک عادت بدلنی ہوگی۔ میں نے دیکھا ہے تم پرندوں کو بھگاتے ہو، حالانکہ پرندے اللہ کی رحمت کی نشانی ہیں۔ کل سے تم انہیں بھگانے کے بجائے دانہ ڈالنا۔ یہی تمہارا امتحان ہے۔ نئی شروعات۔ اگلی صبح سلیم بخش نے پہلی بار کچھ مختلف کیا۔ وہ بازار گیا، تھوڑی سی کمائی سے مٹھی بھر دانہ خریدا اور ایک پرانے مٹی کے پیالے میں ڈال کر درخت کے نیچے رکھ دیا۔ دل میں اب بھی بے چینی تھی، مگر درویش کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ شام کو جب پرندے آئے اور بے خوف دانہ چگنے لگے تو سلیم بخش کے دل میں عجیب سا سکون آتر آیا۔ یوں آہستہ آہستہ، صبر، نیکی اور بھروسے سے اس کی تقدیر بدلنے لگی۔ سلیم بخش کی زندگی آہستہ آہستہ ایک نئے راستے پر چل پڑی تھی۔ وہ اب ہر صبح اور ہر شام پرندوں کے لیے دانہ رکھنا اپنا فرض سمجھنے لگا تھا۔
اب وہ پرندوں کو صرف دیکھتا ہی نہیں تھا بلکہ ان کی چہچہاہٹ میں اللہ کی رحمت کی آواز محسوس کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ گھر میں اگرچہ ابھی بھی تنگی تھی مگر وہ شدید بے چینی اور مایوسی ختم ہو چکی تھی جو پہلے اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ رزق میں برکت۔ چند ہفتوں بعد منڈی میں ایک لکڑی کے تاجر نے سلیم بخش کو غور سے دیکھا۔ اس نے کہا، میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم ایمانداری سے کام کرتے ہو اور وقت پر سامان پہنچاتے ہو، کیا تم میرے ساتھ مستقل کام کرو گے؟ سلیم بخش کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی اکٹھی آ گئیں۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ اب اسے پہلے سے بہتر مزدوری ملنے لگی۔ اگرچہ دولت نہیں آئی تھی مگر بھوک کی شدت کم ہو گئی تھی۔ بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آنے لگی اور بیوی کی آنکھوں میں بھی ایک خاموش اطمینان نظر آنے لگا۔ گاؤں والوں کی نظر بدل گئی۔ جو لوگ پہلے سلیم بخش کو حقارت سے دیکھتے تھے اب آہستہ آہستہ اس کا احترام کرنے لگے۔ کچھ لوگ کہتے، یہ وہی آدمی ہے نہ جو پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے؟ اس کے گھر کے پاس عجیب سکون محسوس ہوتا ہے۔ کچھ حسد بھی کرنے لگے مگر سلیم بخش نے کسی کی بات پر دھیان نہ دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل طاقت صبر اور نیکی میں ہوتی ہے۔ ایک آخری امتحان۔ ایک دن سخت قحط پڑا۔ گاؤں میں اناج مہنگا ہو گیا۔ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا۔ سلیم بخش کے پاس بھی بہت تھوڑا اناج تھا۔ بیوی نے پریشانی سے کہا، اگر ہم نے دانہ بانٹنا جاری رکھا تو ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ سلیم بخش خاموش ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے کہا، اگر ہم نے بھروسہ چھوڑ دیا تو پھر اب تک کی ساری نیکی بے معنی ہو جائے گی۔ اللہ جس نے دیا ہے وہی اور بھی دے گا۔ اس دن بھی اس نے پرندوں کے لیے دانہ رکھا۔ انجام، وقت کا کمال۔ اسی شام قریبی شہر سے امدادی قافلہ گاؤں پہنچا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہاں قحط ہے۔ سلیم بخش کا نام ان لوگوں نے خاص طور پر لکھا جو صبر، امانت اور بھلائی کے ساتھ جیتے رہے تھے۔ اسے اناج، کپڑے اور مستقل کام کا وعدہ دیا گیا۔ سلیم بخش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ، تو نے مجھے نا امید نہیں کیا۔ پرندے اس کے گرد چہچہانے لگے جیسے وہ بھی اس خوشی میں شریک ہوں۔ وقت لسٹ میں 2 سال بعد سلیم بخش اب گاؤں کا معزز آدمی بن چکا تھا۔ غربت ختم ہو چکی تھی مگر عاجزی باقی تھی۔ وہ اب بھی ہر صبح اور شام پرندوں کو دانہ ڈالنا نہیں بھولا تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا سبق، صبر، بھروسہ اور نیکی دیر سے صحیح مگر ضرور رنگ لاتی ہے۔ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں خود سکون اتار دیتا ہے۔